نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سبق کی کامیابی پر آپ حضرات کی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ آپ حضرات جس محبت اور خلوص سے سبق سنتے ہیں یہ بابرکت سا آتے ہیں، گزرے ہوئے ایام اللہ پاک قبول فرمائے اور بقیہ ایام کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے لے کر 269 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو خرچ کرو، انفقوا من طیبات، ستھری چیزیں، ما کسبتم اپنی کمائی میں سے، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث اور قصد نہ کرو گندی چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون اس کو خرچ کرو، ولستم بآخذیہ حالانکہ تم بآخذیہ اس کو کبھی نہ لوگے، الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، واعلموا ان اللہ غنی حمید اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا، ویأمرکم بالفحشاء اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش کا، منہ وفضلا اور فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ بہت کشش والا سب کچھ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمت عنایت کرتا ہے
سمجھو جس کو من یشاء جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمت اور جس کو سمجھ ملی ہے، الحکمت اس کو بڑی خوبی ملی، فقد اوتی خیرا کثیرا اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب جو عقل والے ہیں۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور عمدہ چیز کو اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے کام میں لانے کے لیے زمین سے پیدا کیا، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو، اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ وہی ہے چیز اگر تم کو تمہارے حق واجب کی عوض یا سوغات میں دینے لگے تو تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی اور رعایت کر جاؤ تو اور بات ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، جو ایسی ناکارہ چیزوں سے خوش ہوں، تعریف کے لائق ہیں، یعنی ذات و صفات میں کامل ہیں، تو ان کے دربار میں چیز بھی کامل تعریف کے لائق ہی پیش کرنی چاہیے۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے یا اچھا مال خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے خرچ کرنے پر اور اچھی چیز خرچ کرنے پر اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، یعنی نیک جگہ خرچ کرنا طاعت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔